والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وشفيعنا وذنوبنا ومولانا القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست محمد سراج حیدر ابن افضل علی کی ثواب الفاتحہ. اے عزاداران حسین ابن علی، آج میں نے اپنی مجلس سے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ نفس اور موت ہے. اللہ نے قرآن مجید میں موت کے بارے میں کیا ذکر کیا ہے اس پر نظر ڈالیں گے اور ہم اپنی مراحل کو طے کرتے ہوئے منزل مصائب تک پہنچیں گے. اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے اور یہی ذکر ہے، حسین ابن علی کا ذکر ہے، یہی فرش اعضا ہے کہ ہمارے اس عمل کے ذریعے سے ہم اپنے مرحومین کو اصال کرتے ہیں اور ان کے درجات بلند کرنے کی دعا کرتے ہیں. تو عزاداران حسین ابن علی، پروردگار عالم قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب یہاں پر پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہر نفس کو مر جانا ہے، نہ ہی یہ کہا ہے کہ ہر شخص مر جائے گا، نہ ہی پروردگار عالم نے یہ کہا کہ کوئی مرے گا، نہ ہی اس آیت میں یہ کہا کہ نفس مر جائے گا، بلکہ پروردگار عالم تو یہاں پر یہ فرما رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم ہر نفس کو موت کا مزہ چکھائیں گے. اب یہ موت کا مزہ کیا ہے؟ مومن کے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. اگر ہم کہیں کہ ہر شخص فنا ہو جائے گا، فنا کے معنی ہیں ختم ہو جائے گا کہ اس کے بعد اس کی آگے کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اللہ کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم اسے موت کا ذائقہ چکھا رہے ہیں اور اس ذائقے کے بعد اس کی آگے کوئی زندگی ہے. یہ ذائقہ اس بات کی علامت ہے کہ آگے کسی زندگی کا تصور ہے. تو پروردگار عالم نے کہا کہ ہر نفس مرے گا، اور جب نفس مرتا ہے اور ہم اپنے مردے کو قبر میں اتارتے ہیں تو ہم اس کے سرہانے کھڑے ہو کے تلقین بھی کہتے ہیں، اور جیسے ہی ہم قبر سے ہٹتے ہیں تو منکر نکیر آتے ہیں اور منکر نکیر آ کر سوال کرتے ہیں من ربوں کا، من نبیوں کا، من دینوں کا، من اماموں کا، من قبلوں کا، کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیرا دین کیا ہے. تو کیا وہ مٹی کے ڈھیر سے سوال کر رہا ہے؟ وہ فرشتے، وہ ملائکہ جو قبر میں آ رہے ہیں، وہ منکر نکیر جو آ رہے ہیں تو وہ مردے سے سوال کر رہے ہیں؟ نہیں. یعنی کہ اللہ نے اب اس مردے جسم میں ایک روح کو واپس داخل کیا. اب وہ اٹھ رہا ہے، اب وہ دیکھ رہا ہے کہ میں جسے سمجھ رہا تھا زندگی وہ دھوکہ تھی، حقیقت تو یہ ہے. درود بھیجے گا محمد. اور پھر قبر کی منزل طے کرتا ہے اور پھر عالم برزخ میں جاتا ہے، اور پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم روز محشر تمام روحوں کو ان کے جسموں میں داخل کریں گے اور انہیں اٹھائیں گے. تو یعنی کہ یہ آیت یہ اس بات پر دلالت ہے کہ موت کے بعد بھی زندگی کا تصور ہے. کہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہم ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھائیں گے، یعنی کہ اسے موت کا ذائقہ دیں گے اور پھر اسے زندگی دیں گے. یہاں پر ذائقہ چکھانا اس بات پر دلالت ہے کہ
کہ آگے ایک زندگی کا تصور موجود ہے۔ تو پروردگار عالم جب یہ بات فرما رہا ہے اور امام سے پوچھا گیا کہ امام بتائیے کہ تمام نفوس کو اللہ کیا موت کا ذائقہ چکھائے گا، تو امام نے کہا، امام باقر العلوم نے فرمایا کہ بالکل اللہ تمام نفس کو موت کا ذائقہ چکھائے گا۔ تو وہ پوچھنا یہ چاہتا تھا، رجت کا سوال اس کا تھا، نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، کیا انہوں نے موت کا ذائقہ چکھا؟ تو امام نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، جو اللہ کی راہ میں مار دیے گئے، وہ انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ کتاب کا نام ہے نور الثقلین، جس میں امام محمد باقر فرما رہے ہیں کہ انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے جو امام فرماتے ہیں وہ قرآن میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ قرآن کی آیت ہے جو ہماری راہ میں مر جائے انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، وہ ہمارے پاس زندہ ہیں، وہ ہمارے پاس سے رزق پا رہے ہیں۔ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ امام بتائیے کہ وہ موت کا ذائقہ کب چکھیں گے؟ اللہ کی آیت تو یہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس جو آپ نے نفس خلق کر دیا اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو وہ موت کا ذائقہ کب چکھیں گے؟ کہا ہاں، ہمارے قائم کے زمانے میں رجت کا زمانہ ہے، ہر مقتول کو اٹھایا جائے گا، ہر قاتل کو اٹھایا جائے گا، اور ہر مقتول اپنے قاتل سے قصاص لے گا۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ آ رہا ہوگا کہ یہ اللہ تو عادل ہے، عدل الہی اللہ کے پاس ہے، تو یہ کیسا عدل ہے کہ اللہ کسی شخص کو ایک بار موت کا ذائقہ چکھا رہا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مر رہا ہے اللہ اسے 2 بار موت کا ذائقہ چکھا رہا ہے؟ تو آپ اللہ کی ارادے کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ اللہ جسے اپنی راہ میں قتل ہونے کے بعد موت کا ذائقہ چکھا رہا ہے وہ اس کے لیے شہد سے زیادہ میٹھا ہے، وہ انعاماً موت ہے۔ درود بھیجے محمد والے۔ وہ اس کے لیے انعاماً موت ہے۔ اب جب اللہ نے فرمایا کہ میں ہر نفس کو یہ ذائقہ چکھاؤں گا، تو جب اب یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس میں اللہ کی بلندی ہے کہ اللہ کتنی بلند شاہ ہے، اللہ کیا ہستی ہے، اللہ کی ذات مبارک کیا ہے۔ اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ تک رہنے والی ذات یہ پروردگار عالم کی ذات ہے، یہ کوئی اور ہستی کی ذات نہیں ہے۔ جب اللہ تمام شہ کو، تمام انسانوں کو موت کا ذائقہ چکھا دے گا، تو پروردگار عالم پوچھے گا ملک الموت سے کہ کیا کوئی اب باقی ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا ہو؟ تو ملک الموت کہیں گے پروردگار عالم اس وقت جبریل امین باقی ہیں کہ جنہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ پروردگار عالم اس وقت میکائیل باقی ہیں کہ جنہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اے پروردگار عالم اس وقت حاملین عرش باقی ہیں جنہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اے پروردگار عالم اس وقت میں ملک الموت باقی ہوں کہ جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اللہ کی آیت کیا ہے؟ اللہ کی آیت تو یہ ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا۔ اب یہ وہ 4 ہستیاں ہیں کہ جہاں پر اللہ کے اذن سے، اللہ کا کلام، اللہ کا ارادہ ہے، اللہ کے ارادے سے وہ موت کا ذائقہ چکھیں گی۔ اللہ کہے گا جبریل امین، بہت بڑی ہستی ہے جبریل امین، اللہ کہے گا ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری مشیت یہ ہے کہ آپ بھی موت کا ذائقہ چکھ لیجئے۔ تو جبریل امین بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے۔ پروردگار عالم کہے گا میکائیل آپ کی بھی بہت بڑی ہستی ہے، لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آپ بھی موت کا ذائقہ چکھ لیجئے۔ پھر پروردگار عالم پوچھے گا کیا اب کوئی باقی ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو؟ کیا اب کوئی باقی ہے؟ تو ملک الموت کہیں گے پروردگار عالم اس وقت حاملین عرش باقی ہیں۔ پروردگار عالم کہے گا یہ حاملین عرش کون ہیں؟ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتہ ہیں، عرش کو اٹھانے والے ملائکہ ہیں۔ پروردگار عالم کہے گا حاملین عرش آپ بھی موت کا ذائقہ چکھ لیجئے۔ اب جب وہ بھی موت کا ذائقہ چکھ لیں گے تو پروردگار عالم کہے گا کہ اب کوئی باقی ہے کہ جس نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو؟ تو ملک الموت اپنی نگاہوں کو نیچے جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ وہی ملک الموت ہے کہ جس سے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کے گھر پر بارش بھی برسے، وہ بارش کے فرشتے کی دعا بھی کرتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اس کے گھر پر روزی کا فرشتہ بھی آئے، رزق کا فرشتہ بھی آئے، لیکن انسان ساری زندگی دعا یہ کرتا رہتا ہے جو کہ حقیقت ہے، جو کہ حق ہے، موت حق ہے۔ انسان کی دعا یہ ہوتی ہے، انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے در پر کبھی ملک الموت نہ آئے، کبھی موت کا فرشتہ نہ آئے۔
انسان جس سے بھاگتا رہتا ہے، آج اللہ ان سے سوال کرے گا کیا کوئی باقی ہے کہ جس نے ابھی تک موت کا ذائقہ نہ چکھا ہو؟ تو ملک الموت اپنی نظروں کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور ملک الموت کہیں گے پروردگار عالم اس وقت سے میری ذات اور تیری ذات باقی ہے کہ جس نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا، اور اللہ کی ذات تو بابرکت ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ پروردگار عالم کہے گا کہ ملک الموت ہمارا ارادہ تو یہ ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ملک الموت آپ بھی موت کا ذائقہ چکھ لیجئے، اور ملک الموت موت کا ذائقہ چکھ لیں گے، اور پھر پروردگار عالم کہے گا اب اللہ یہ آیت کو اتار رہا ہے، اللہ یہ قرآن میں آیت فرما کیوں رہا ہے؟ اللہ ان تمام ہستیوں کو موت کا ذائقہ چکھانے کے بعد کہے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو ساری زندگی میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے، ساری زندگی میری ذات کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ میں جسے چاہوں گا، میں جو گناہ چاہوں گا میں معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، کیونکہ اللہ کی سب سے ناپسندیدہ گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ تو اللہ کہے گا کہ کہاں گئے وہ لوگ جو میری ذات کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے، میری ذات کے ساتھ شرک ٹھہرایا کرتے تھے؟ تو وہ کون سے لوگ ہیں جو جبریل امین کی ذات کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، جو عیسائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگ لو، یہ جناب مریم سے مانگ لو، یا جناب عیسیٰ سے مانگ لو، یا روح القدس سے مانگ لو، سب برابر ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہاں گئے جو ساری زندگی میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے اور میکائیل کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے، یہودی میکائیل کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے رہے۔ تو پروردگار عالم کا یہ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سب سے بلند میری ذات ہے، تم کوئی بھی گناہ کر لینا لیکن میری ذات کے ساتھ شریک مت ٹھہرانا، کیونکہ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء آئے، رسول آئے، اللہ نے شریعتیں اتاری، لیکن جب آپ تمام انبیاء کو دیکھیں گے تو کچھ انبیاء ایسے بھی ہیں جو صرف لا الہ الا اللہ لے کر آئے کہ تم واحد یکتا پر ایمان لے آؤ، پروردگار عالم کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ پروردگار عالم کی ذات پر ایمان لانا، اس کو واحد و یکتا ماننا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے فرمایا کہ مجھے واحد و یکتا مانو، اور نبی کے لیے فرمایا کہ نبی اور اس کے ولی اور اس کے وصی کی اطاعت کرو۔ تو جب نبی اور اس کے ولی کی اطاعت کا ذکر آ رہا ہے، انہیں ولی ماننے کا ذکر آ رہا ہے، تو اللہ کے لیے سب سے بڑی عبادت ہی یہ ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ درود بھیجے محمد والے سب سے بڑی اللہ کے لیے عبادت یہی ہے کہ اس کی ذات کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، سوائے اس کے کہ اس کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، کیونکہ وہ پروردگار عالم اس عمل کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب ہم یہاں پر ذکر کر رہے ہیں موت کا، اور ہم نے یہ بھی بیان کر دیا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر شے کو موت آنی، ہر شے کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شے موت کا ذائقہ چکھے گی۔ جب ہم نے یہ بھی بیان کر دیا تو اب ہمارا کیا خیال ہے؟ ہمارا یہ خیال ہونا چاہیے، ہماری یہ فکر ہونا چاہیے کہ جب ہر شے فنا ہونے والی ہے، ہر شے اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹائے جانے والی ہے، تو ہمیں آگے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ یہ دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، حقیقی زندگی تو وہ ہے، تو ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہم ایسا کیا کام کریں کہ جو ہم مرنے کے بعد بھی ہم زندہ رہ سکیں، مرنے کے بعد بھی لوگوں کے درمیان زندہ رہ سکیں۔ تو آ گئے کچھ اصحاب رسول خدا کے پاس، اور ترمذی شریف کی مشہور حدیث ہے کہ رسول خدا سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ وہ کون سا عمل ہے کہ اگر ہم مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد کیا جائے، ہم مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا، اب ایک لفظ کو غور سے سنیے گا، رسول خدا نے فرمایا کہ تم کوئی فلاحی کام کر جاؤ تو تمہارے پیچھے جب وہ فلاحی کام ہوگا جو تم کام کر کے جاؤ گے، اس سے جو لوگ فیض اٹھائیں گے تو گویا اس فیض حاصل کرنے والے کا ثواب تمہیں ملے گا، تمہاری روح تک پہنچے گا۔ فرما رہے رسول خدا، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا مولا، یا رسول خدا فرمائیے ایسا کیا کام کر جائیں؟ رسول خدا نے فرمایا کوئی شجر لگا جاؤ، کوئی درخت لگا جاؤ کہ
जब कोई मुसाफिर थका हुआ गर्मी से थका हारा आए तो उस दरख्त के नीचे आराम करे, उसे राहत मिले तो तुम तक सवाब पहुंचे। अब मैं कुछ बयान करना चाह रहा हूं, आपको एक मंजिल तक ले जाना चाह रहा हूं। बोला, फरमाया कि उस दरख्त के नीचे कोई शख्स आराम करे तो तुम तक उसका सवाब पहुंचे। कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम ये फलाही काम ना कर सकें तो हम क्या करें? रसूल अल्लाह ने कहा कि अगर तुम ऐसा फलाही काम नहीं कर सकते, कोई शजर नहीं लगा सकते, कोई दरख्त नहीं लगा सकते, तो अपने पीछे कोई इल्मी काम कर जाओ। अब इल्मी काम क्या है? आज हमारे दरमियान से बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां चली गई, जैसे कि अल्लामा तालिब जौहरी हैं, अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी हैं, इल्मी काम कर गए। आज उनकी किताबें भी मौजूद हैं, उनकी वीडियोस भी मौजूद है और दुनिया फैज़ हासिल करी। उनके एक एक लफ्ज़ का जो सुना जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है, एक एक लफ्ज़ का सवाब पहुंच रहा है किसे? उस साहिब कब्र को। तो कहा कोई ऐसा काम कर जाओ। तो कहा या रसूलल्लाह बताइए वो ऐसा काम क्या है जो हम कर जाएं, हमारे मरने के बाद भी हमें याद किया जा सके। कहा कोई किताब लिख जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद अगर कोई शख्स उस किताब को पढ़े तो उसका सवाब तुम तक पहुंचे। या रसूल अल्लाह, अगर हम ये काम भी ना कर सकें तो और कोई काम है? तो रसूल अल्लाह ने कहा अगर तुम कोई शजर भी नहीं लगा सकते, कोई दरख्त भी नहीं लगा सकते, अगर कोई किताब भी नहीं लिख सकते, तो अपने पीछे अपनी औलाद को नेको साले बनाकर जाना, क्योंकि जब वो नेको साले होगी और वो कोई अमल करेगी तो उसके अमल का सवाब तुम्हें भी मिलेगा। तो पूछने वाले ने पूछा या रसूल अल्लाह, मेरी औलाद के अमल का सवाब मुझे कैसे मिलेगा? तो रसूल खुदा ने फरमाया क्योंकि उस औलाद की परवरिश करने वाले तुम थे, उस औलाद को नेक बनाने वाले तुम थे। तुमने ही चाहा तो उसे नेक बना दिया, तुम चाहते तो उसे बदकार बना देते। यानी कि उसके हर अमल के पीछे तुम्हारा अमल पोशीदा है। दुरूद पे अब सवाल ये है कि मैं आपको कह रहा था और बार बार ये बात दोहरा रहा था कि मेरी एक एक लफ्ज को गौर से सुनिएगा कि जब रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं अपने पीछे कोई फलाही काम कर जाओ और रसूल खुदा ने कहा दरख्त लगा जाओ या किताब दे जाओ या अपनी औलाद को नेको साले बना जाओ, नेको साले औलाद दे जाओ दुनिया को, तो जो काम जो कौल रसूल खुदा का होगा, वो काम जो रसूल खुदा बयान करेंगे, वो काम रसूल खुदा खुद जरूर करेंगे, अमलन करके दिखाएंगे। तो अमलन करके कैसे दिखाया? अब इंसानों को कहा कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने पीछे एक दरख्त लगा जाओ, अपने पीछे एक दरख्त लगा जाओ कि जिसके नीचे ये मट्टी का इंसान आकर बैठे तो फैज हासिल करे। तो रसूल खुदा ने क्या किया? रसूल खुदा ने शजर इस्लाम लगाया, शजरे इस्लाम लगाया और वहां पर जो शख्स शजर लगा रहा है वो मट्टी का शख्स है और वो दुनिया में शजर लगा रहा है। नबी जो शजर लगा रहा है वो शजरे इस्लाम लगा रहा है, इस्लाम का शजर लगा रहे हैं, इस्लाम का दरख्त लगा रहे हैं। उससे एक इंसान मट्टी का जिस्म फैज हासिल करेगा, लेकिन इस दरख्त के नीचे इंसान की रूह फैज हासिल करेगी। वो जिस्म फना होने वाला है, रूह फना होने वाली नहीं है, रूह फना होने वाली नहीं है। वो जिस्म दुनिया में रह जाएगा, लेकिन ये रूह वो है कि जो आखिरत तक जाएगी, ये रूह वो है जो महशर में जाएगी। अल्लाह फरमा रहा है इसी रूह को तो जिस्म में दाखिल करेंगे, यही रूह होगी कि जिसे हम जिस्म में दाखिल करेंगे। और फिर रसूल अल्लाह से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह बताइए वो दूसरा अमल क्या है, दूसरा अमल क्या है? तो रसूल खुदा ने फरमाया कि अपने पीछे कोई ऐसी किताब दे जाओ, कोई ऐसी किताब छोड़ जाओ कि जो पढ़ें तो लोग फैज हासिल कर सकें। तो रसूल खुदा ने जो फरमाया, और हर इंसान अगर कोई किताब लिख रहा है, कल को उससे कोई जदीद आलिम आ जाएगा, उससे कोई बड़ा आलिम आ जाएगा, उसकी किताब पस्त रह जाएगी। लेकिन रसूल जो किताब देकर जा रहे हैं, ये वही किताब है जो जिब्रील अमीन ने रसूल के सीने पर नाजिल करी, जिब्रील अमीन ने रसूल के सीने पर नाजिल करी। और ये किताब जिंदा मौजिज़ा है और रहती दुनिया तक के लिए है। और रसूल ये किताब जो देकर जा रहे हैं, रसूल ये किताब जो देकर जा रहे हैं, वो ये किताब बता रही है कि मैं जिंदा मौजिज़ा हूँ। उस किताब की मिसल आ सकती है जो इंसान ने दी, उस किताब की मिसल आ सकती है, इस किताब की मिसल नहीं आ सकती, क्योंकि कुरान में खुद आयत गवाह है कि तुम इस जैसी किताब ले आओ। और अगर इस जैसी किताब नहीं ला सकते, कुफार मक्का से अल्लाह फरमा रहे अगर तुम इस जैसी किताब नहीं लेकर आ सकते तो कम से कम एक आयत ले आओ। तो अब यहां पर यह साबित हुआ
کہ ایک انسان، ایک صحابی رسول اگر زندہ رہنا چاہتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زندہ رہے، تو رسول خدا فرما رہے ہیں شجر اسلام لگا جاؤ یا کوئی کتاب دے جاؤ تو وہ زندہ رہے گا، جو کہ وہ کتاب بھی اس کی اس دنیا میں ہی فنا ہو جائے گی، اس کا شجر لگایا ہوا درخت بھی اس دنیا میں ہی فنا ہو جائے گا۔ تمہاری عقل پر حیف ہے ہمیں کہ تم ایک انسان کے دنیا میں کیے ہوئے عمل پہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ زندہ رہے گا، اور تم اس نبی کے عمل کو دیکھ رہے ہو کہ جو قیامت تک کے لیے ہے، وہ شجر قیامت تک کے لیے ہے، وہ کتاب قیامت تک کے لیے ہے، تو ہمیں تمہاری عقل پہ حیف ہے کہ تم اس نبی کو کیسے مردہ گمان کر سکتے۔ درود بھیجے محمد والے۔ تم اس نبی کو کیسے مردہ گمان کر سکتے ہو؟ اور پھر میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے بیان کیا تھا کہ تین چیزوں کا رسول خدا نے کہا کہ پہلے کہا کہ کوئی شجر لگا جاؤ، اور پھر دوبارہ کہا کہ کوئی کتاب دے جاؤ، اور پھر فرمایا، دہراتے ہوئے فرمایا اگر دونوں کام نہ کر سکو تو اپنی اولاد کو بہتر بنا کر جانا۔ تو نبی تو دونوں چیزیں ہمیں دے کر گئے، نبی تو دونوں چیزیں دے کر گئے۔ اب یہ امت کا کام ہے کہ کسے تسلیم کرے۔ امت نے شجر اسلام کو تسلیم کیا، شجر اسلام میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی ہے۔ امت نے کتاب کو تسلیم کیا۔ امت شروع سے دو ہی گواہیوں کو قبول کرتی ہے اور تیسری گواہی کو قبول نہیں کرتی۔ یہ امت کا مزاج ہے، لیکن رسول نے تین چیزیں دی۔ ہم تینوں گواہیوں کو قبول کرنے والے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں، ہم محمد رسول اللہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں، ہم علی ولی اللہ کو بھی قبول کرنے والے ہیں۔ تو تیسری چیز کیا ہے کہ کوئی اولاد نیک چھوڑ جاؤ، تو نبی اپنے پیچھے اپنی کیسی اولاد چھوڑ کے گئے، اپنے پیچھے نبی کیسی اولاد چھوڑ کے گئے جو کتاب کے ساتھ باقی ہے، جو شجر کے ساتھ باقی ہے۔ نبی اپنے پیچھے کتاب چھوڑے جا رہے ہیں، اور یہ ہم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، نبی کا قول ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ والعطرت، میرے اللہ کی کتاب اور میری عطرت اور میرے اہل بیت۔ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تم ہرگز گمراہ نہ ہو پاؤ گے، یہاں تک یہ دونوں اگر حوض کوثر پر مجھ پہ وارد ہو جائے، تو جب یہ شجر اسلام باقی ہے، اور یہ شجر اسلام معجزہ ہے، اور جب تک یہ قرآن باقی ہے، قرآن معجزہ ہے، تو ثابت کیا ہوا؟ جب تک کوئی وارث خون محمد باقی ہے، درود بھیجے گا محمد، وارث خون حسین باقی ہے۔ جب قرآن کو آپ مان رہے ہیں باقی ہے، جب شجر اسلام کو آپ مان رہے ہیں باقی ہے، تو کوئی تو وارث ہے جو ساتھ میں آج بھی باقی ہے۔ تو انہی تین چیزوں کی گواہی دی، اور یہاں پر فرمایا کہ نفس، جہاں میں اپنا ذکر لے کر چلا تھا کہ ہر نفس کو موت آئے گی، ہر نفس موت کا ذائقہ چکے گا، یہاں پر تو نفس موت کا ذائقہ چک رہا ہے، اور جب وہ ذائقہ چک لے گا تو اس کا اعمال پہ پتہ چلے گا۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسے بھی نفس موجود ہیں جو موت کا ذائقہ تو کیا، جن سے ملنے کا اللہ خود مشتاق ہے، قرآن مجید کا آپ تلاوت کریں اور آپ کو پلٹیں تو آپ کو نظر آئے گی ایسی ہستیاں بھی کہ جہاں پر میں آپ سے مسلسل گفتگو کر رہا ہوں، مسلسل تقریر کر رہا ہوں نفس اور موت کے ذکر پہ کہ نفس کیا ہے اور موت کیا ہے۔ تو کیا سارے نفس ایسے ہیں کہ جن کو اللہ موت کا ذائقہ چکا رہا ہے اور وہ موت سے ڈر رہے ہیں؟ ابھی میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ ساری زندگی انسان بھاگتا رہتا ہے کہ میرے پیچھے ملک الموت نہ آ جائے، لیکن کچھ نفوس ایسے بھی تو ہیں جو اللہ نے خلق کیا ہے، کچھ نفوس ایسے بھی تو ہیں جو موت سے نہیں ڈرتے۔ وہ کون سے نفوس ہیں؟ تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن نفس والے، اے کامل نفس والے۔ ایک انسان دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار ہمارا نفس کو کامل بنا دے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے۔ وہ کتنی بڑی ہستی ہے حسین ابن علی کی جس کے لیے اللہ یہ آیت دے رہا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس والے، اے کامل نفس والے، جس پہ اللہ نے کہہ دیا کامل نفس، اس کا نفس کتنا بلند ہوگا۔ اور کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک،
کہ میری طرف لوٹ آ، میری ہی جنت میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو پروردگار عالم نے ایسے بھی نفس خلق کیے ہیں، ہاں، عزاداران حسین ابن علی، یہ نفس تھا حسین ابن علی کا، اور پروردگار عالم نے ایسے نہیں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، صبح سے حسین لاشوں پر لاشیں اٹھا کر لاتے رہے، ایک کے پیچھے ایک لاشا حسین خیام حسینی میں لاتے رہے، اور جناب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، جناب علی اکبر کا لاشا رکھا اور سجدے میں اپنا سر رکھا، اور سجدے میں سر رکھ کر فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے یہ ہیں پروردگار تو راضی ہو جا۔ علی اصغر کا لاشا اٹھایا، پروردگار تو راضی ہو جا۔ تمام اصحاب کے لاشیں اٹھائے، پروردگار تو راضی ہو جا۔ اب یہ وہ مقام ہے جب حسین نے سب کے لاشیں اٹھا لیے اور حسین تنہا رہ گئے، تو پروردگار عالم نے حسین کو تنہا نہیں چھوڑا اور حسین پر یہ آیت اتاری، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ آیت حسین کی ہی شان میں ہے، اسے سورہ حسین کہتے ہیں، یہ سورہ فجر سورہ حسین کہلاتی ہے۔ یہ آیت حسین کی شان میں کہ اے کامل نفس والے میری طرف لوٹا۔ تو اب حسین نے اپنی تمام کائنات پروردگار عالم کے لیے لٹا دی۔ اب پروردگار عالم نے دیکھا کہ حسین تنہا ہے اور حسین ابھی بھی ایک ہی کلمہ ارشاد کر رہے ہیں، پروردگار عالم تو راضی ہو جا، پروردگار عالم تو راضی ہو جا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، میری جنت میں واپس آ جا۔ تو پروردگار کا یہ ارشاد سننے کے بعد عزاداران حسین ابن علی، امام حسین نے اپنی تلوار کو میان میں رکھا، اپنی تلوار کو میان میں رکھنا تھا، اور امام حسین نے لشکر آدھا کی طرف نگاہ بلند کر کے دیکھی، اور حسین کی نگاہ جہاں جاتی تھی حسین کو انسان نما حیوان نظر آتے تھے۔ حسین نے جہاں دیکھا کہیں حسین کو تیر نظر آئے، حسین کو تلواریں نظر آئیں، حسین کو تبر نظر آئے، حسین کو خنجر نظر آئے، حسین کو نیزے نظر آئے، اور حسین نے دیکھا یہ تمام تبر، یہ تمام تیر، یہ تمام تلواریں، یہ تمام نیزے، یہ میرے نانا کے لگائے ہوئے شجر پر آنا چاہتے ہیں۔ حسین کا یہ دیکھنا تھا جو شجر اسلام میرے نانا نے لگایا ہے، یہ اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، یہ اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ حسین نے یہ برداشت نہ کیا، حسین نے چاہا کہ میرے نانا جیسے باقی رہنے والے ہیں، میرے نانا زندہ ہیں تو میرے نانا کا دین بھی زندہ رہے۔ حسین ابن علی اس شجر اسلام کے سامنے آ گئے، حسین نے اپنا سینہ ان تیروں تلواروں کے سامنے کر دیا، اور حسین نے کہا کہ اے تیروں، اے نیزوں، اے تلوار، اگر تمہارے مجھ حسین غریب پر برس جانے سے میرے نانا کا دین بچتا ہے تو اے تیرو، اے تلوارو، اے نیزو، مجھ حسین غریب پر برس پڑو۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ چاروں جانب سے نیزے چلے، چاروں جانب سے تلواریں چلی، چاروں جانب سے پتھر چلے، حسین ابن علی رہوار کی پشت پر ڈگمگانے لگے۔ ایک وہ وقت آیا کہ جب حسین نے رہوار کی پشت کو چھوڑا، امام حسین کا پشت رہبار کو چھوڑنا تھا۔ حسین زمین کربلا پر آئے، حسین کا زمین کربلا پر آنا تھا، عزادارو خون میں غلطہ تھے حسین۔ حسین سبحان ربی العالی و بحمدہ پڑھ رہے تھے۔ حسین کو دیکھا، اللہ نے دیکھا کہ حسین میرا کتنا محبوب بندہ ہے، یہ کس طرح میری عبادت کر رہا ہے، خون میں غلطہ ہے لیکن عبادت کر رہا ہے۔ عزادارو حسین جیسے ہی زمین کربلا پر آئے ہیں، حسین نے دیکھا جو کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا حسین کس جگہ پر وہ پشت راہوار سے زمین پر آئے، وہ مقام امام زمانہ ہے جہاں پر حسین نے پشت راہوار کو چھوڑا تھا، اور قتل کا اس سے کچھ قدموں کے واسطے پر آئے۔ عزاداران حسین ابن علی، وہ حال کیسے بیان کروں کہ جب حسین ابن علی اس راہوار کی پشت سے مقام امام زمانہ پر اس پشت راہوار سے زمین پر آئے، حسین ابن علی اپنی کوہنیوں کے بل اس مقام تک پہنچے، کیونکہ وہاں پر ایک ماں نے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کیا،
ہوا تھا۔ عزاداران حسین ابن علی، حسین اپنی ماں کے زانو پر گئے، حسین نے اپنا سر اپنی ماں کے زانو پر رکھا۔ تقریر کا سب سے ہی دردناک جملہ کہنے جا رہا ہوں، عزاداروں مصائب تو بہت سنے ہوں گے، یہ وہ جملہ ہے کہ جب جب یاد کرو گے آنکھیں نم ہو جائیں گی۔ عزاداروں یہ سب سے بڑا غربت کا المیہ یہ تھا کہ حسین کا سر ایک ماں کے زانو پر تھا اور شمر لعین نے ایک ماں کی گود میں اس کے بچے کو ذبح اور صرف ذبح نہ کیا، اس ماں کے سامنے اس شہید کا سر، اس حسین غریب کا سر تن سے جدا کر نوکے نیزہ پر بلند کیا۔ زینب ام کلثوم ترے خیمہ پر، واہ حسینہ واہ غریبہ، ماتم حسین۔